ساتواں پارہ ہے سورۃ الانعام، آیت نمبر 33 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً جھٹلایا گیا بہت سے رسولوں کو آپ سے پہلے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، پھر وہ صبر کرتے رہے جھٹلانے پر، وَأُوذُوا، اور اذیت پر، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ پہنچ گئی ان کو ہماری مدد۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کے کلمات کو۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کو پہنچ چکے ہیں کچھ حالات، کچھ خبریں رسولوں کی۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ کو گرا گزرتا ہے اعراضهم، ان کا منہ پھیرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، تو اگر آپ سے ہو سکے تو آپ تلاش کر لیں کوئی سرنگ زمین میں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، پھر لے آؤ ان کے پاس ایک معجزہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جمع کر دیتا سب کو سیدھے راستے پر۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ نہ ہو جائیں ناواقفوں میں سے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر بھی کفر اور شرک کی تردید ہو رہی ہے۔ ان آیات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ فرمائے کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، اور جھٹلایا گیا رسولوں کو آپ سے پہلے۔ فَصَبَرُوا، تو جھٹلائے جانے پر انہوں نے صبر کیا۔ وَأُوذُوا، اور ان کو اذیت دی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گئی ہماری مدد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رسولوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ بتا کے تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ صرف آپ کے ساتھ معاملہ نہیں، جو آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کوئی بےہودہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، ان کو اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی اور انہوں نے صبر کیا۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے مخالفین نے ایک فاحشہ عورت کو سمجھایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دی، اور اسی طرح وہ کپڑوں والا واقعہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کرتے تھے کہ علیحدگی میں غسل کرتے تھے، اور یہودی جو ہے نا انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ان کو کوئی بیماری ہے۔ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، تو کہنے لگے جی ان کو بیماری ہے، اس وجہ سے علیحدگی میں غسل کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے دکھانا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے نہانے کے لیے کپڑے نکالے تو وہ پتھر جو ہے کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے پیچھے 100 بھی حجر، وہ پتھر میرے کپڑے، اور میرے کپڑے پتھر، تو کدھر جا رہا؟ اس نے سیدھی جا کے جو بریک لگائی نا وہ قوم کے مجمع میں لگائی۔ پتھر بھی بڑا سمجھدار۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بالکل صحیح سلامت ہے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، تو یہ کتنی اذیت کی بات ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے، لیکن پیغمبروں نے ان باتوں پر کیا کیا؟ صبر کیا۔ حضور علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی صبر سے کام لیں، پریشان نہ ہو۔ یہ واقعہ میں نے سنا، کوئی حوالہ تو میری سامنے نہیں آیا، کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو اس بدبخت قوم نے کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا، گندگی سے بھرنا شروع کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی ہے، عمر اس سے زیادہ تھی، 950 سال تبلیغ کا زمانہ ہے، اور ایمان کتنے لائے؟ 80 یا 84 انسان۔ اور حضور علیہ السلام کی جو نبوت ہے، آپ کے دنیا میں رہنے کا زمانہ وہ 23 سال ہے، اور آپ کا دین کہاں سے کہاں اللہ نے پہنچا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ گندگی کرتے رہے، تو اللہ بھی تو اللہ ہے، اللہ پاک نے ان کو خارش ڈال دی، بڑے علاج بڑی دوائیاں کی، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اللہ کی شان ہے، ایک دن کو کشتی میں گر گیا، اسے شفا ہو گئی۔ اور دوسروں نے پوچھا کہ تو کیسے ٹھیک ہوا؟ کہتا وہ کشتی میں ڈبکی لگائی ہے۔ اب ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، سب نے ڈبکیاں لگائی۔ ان کے پخانے میں اللہ نے ان کو ہی ڈبویا، پھر بیماری سے نجات ملی۔ سمجھے بھائی؟ تو اچھی طرح صفائی کروائی کشتی کی۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو ان کو جھٹلایا گیا اور اذیت دی گئی۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گئی ہماری مدد، یا تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے یا اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے پانی میں غرق ہو گئی، اور اسی طرح کچھ قومیں زلزلوں میں تباہ و برباد ہو گئی، کچھ قومیں جو ہے ہواؤں کا شکار ہو گئی، اور جو قوم لوط تھی، اللہ نے یہ بدبخت قوم تھی جو ہم جنس پرست تھی، ہم جنس پرستی کرتی تھی، تو فجعلنا عالیہا سافلہا، تو اللہ پاک کے حکم سے جبرائیل نے ان کے نیچے سے تہوں سے اٹھایا زمین کو، اور آسمان تک لے جا کے نیچے دوبارہ پٹک دی، نیچے والا حصہ اوپر آ گیا اور اوپر والا حصہ نیچے آ گیا۔ یہ حشر کیا اللہ نے ان قوموں کو۔ حتی آتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہاں کلمات سے مراد اللہ کے وعدے ہیں، جو اللہ نے پیغمبروں سے وعدے کیے وہ سچ ہیں، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے
کہ آپ کے پاس جو ہے پیغمبروں کی خبریں آ چکی ہیں، رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ کو بہت بھاری لگتا ہے ان کا اعراض کرنا، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں جس طرح بھی ہو وہ مسلمان ہو جائیں، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو پھر زمین میں کوئی سرنگ کھود لے، اور سلمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لے۔ اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ مشرکین کے قریش کے بڑے بڑے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم مسلمان ہونے کو تیار ہیں، بس ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، ایک مطالبہ ہے، آپ وہ پورا کر دیں ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے ہم مسلمان ہوں گے تو ہمارے ملازم، ہمارے جو بیوی بچے ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اچھا کیا کرنا؟ آپ یہ جو صفا پہاڑ ہے نا اس کو سونے کا بنا دو، اللہ سے دعا کر کے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے، بس ہم سارے مسلمان ہو جائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑی چاہت تھی کہ یہ سارے ہی مسلمان ہو جائیں، اور اللہ قادر ہے، قدیر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ چاہے تو ساری دنیا کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دے۔ اللہ سے جب درخواست کی تو اللہ نے اس پر اس آیت کو نازل کیا کہ آپ ان کے مطالبے پورے نہ کریں۔ ایک مرتبہ مشرکین نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں نا آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، تو حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب ماننے کے بجائے انہوں نے کیا کہا؟ سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مطالبے تقاضے پورے نہ کریں، ہاں اگر یہ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے اسلام لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو سونے کا بنا دیں، فلاں کو یہ کر دیں، فلاں کو یہ کر دیں، آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ اور اللہ کی حکمت بھی نہیں ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، اللہ نے خیر کو بھی پیدا کیا، اللہ نے شر کو بھی پیدا کیا، اللہ نے اسلام کو بھی پیدا کیا، اللہ نے کفر کو بھی پیدا کیا۔ اختیار جو ہے انسان کو دیا ہے، چاہے وہ شر اختیار کرے چاہے وہ خیر اختیار کرے۔ ہمارے ریمنڈ میں بزرگ تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے کہ اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ سارے لوگوں کو ہدایت دے دے، یا ریمنڈ میں بھیج دے، ہدایت دے دے۔ تو دل میں آئی یہ خواب دیکھا کہ اگر ہم ان کو بھیج دے ریمنڈ میں تو آپ سنبھال لیں گے۔ تو انہوں نے یہ بات حاجی عبد الوہاب صاحب سے کی کہ حاجی صاحب میں نے اس طرح دیکھا ہے۔ تو حاجی صاحب نے ان کا نا جمشید نہیں کہتے تھے، کوئی اور نام رکھا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ تو کوئی اور ہی نام جو ہے نا محبت میں ان سے لیتے تھے، تو ان سے کہا کہ او بھائی اللہ سے کہتے کہ اللہ ان کو بھیج بھی دے اور ان کو سنبھال بھی لے، اللہ ان کو بھیج بھی دے اور ان کو نہ ان کو لانا ہمارے بس میں ہے، نہ سنبھالنا ہمارے بس میں ہے، اللہ تیرے بس اختیار میں ہے۔ تو جب ایک امتی کے دل میں اتنی تڑپ ہے کہ ساری دنیا کو ہدایت مل جائے تو پیغمبروں کا حال کیا ہوگا؟ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے حضرت مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، یہ تبلیغ والوں کو چاہیے اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس کے پاس جایا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں میں ان کے پاس حاضر ہوا، سخت بیمار تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے مقرر نہیں تھے، زبان بھی صحیح طرح نہیں چلتی تھی، یہ ان کا درد تھا کہ آج اللہ نے اس درد کی وجہ سے پوری دنیا کو اس کام پہ کھڑا کر دیا۔ یہ جو دعوت پھیل رہی ہے نا یہ ان کے بیانوں سے نہیں پھیلی، یہ مولانا الیاس کے درد سے پھیلی ہے۔
تو مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تو ہم نے دیکھا اس بیماری میں بھی اتنے بے چین تھے، یا اللہ یہ امت کو کس طرح ہدایت مل جائے، یا اللہ یہ امت کیسے سیدھے راستے پہ آ جائے، ایسے بے چین۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بیمار ہیں، آپ کو اتنی اپنی نہیں ہے جتنی جو ہے نا لوگوں کی فکر پڑی ہے۔ تو مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، فرمایا کہ مولانا الیاس کی بے چینیاں دیکھ کر ہمیں قرآن کی آیتیں سمجھ آتی تھی۔ مولانا الیاس کی بے چینیاں دیکھ کر ہمیں قرآن کی آیتیں سمجھ آتی تھی کہ اللہ نے حضور کو کہا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے پیچھے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا ہلاک کر لیں گے۔ پیغمبر کتنے بے چین ہوتے ہوں گے جب ایک امتی اتنا بے چین ہے کہ اللہ ساری دنیا کو ہدایت مل جائے۔ کہتے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کہتے جی 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ کون سا ہے؟ تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ وہ فرقہ ہے جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ باقی 72 بھی جنت میں چلے جائیں۔ کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کتنی ہوگی کہ اللہ نے کہا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ۔ اگر آپ کو اتنی ہی جو ہے نا بے چینی ہے کہ یہ کسی طریقے سے مان لے، ہدایت پہ آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، تو آپ ایسا کریں زمین میں سرنگ لگا لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں اور کوئی معجزہ لے آئے ان کے لیے۔ اب یہ جو عربی سمجھتے ہیں نا شاید وہی اس کی تھوڑی سی جو ہے نا حقیقت کو سمجھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب کیوں اتنا بے چین ہے؟ اگر نہیں اپنے آپ کو قابو رکھ سکتے تو ٹھیک ہے، زمین میں کوئی سرنگ کھود لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو۔ اب یہ جو الفاظ ہے نا میں اس کی حقیقت آپ کو نہیں سمجھا سکتا، آپ خود ہی سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے، سمجھے؟ یعنی جب کوئی بڑا ہو نا اور چھوٹے کی کوئی بہت زیادہ ایک چیز کو اصرار کرتے ہوئے دیکھے کہ اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، اور وہ کرنا بڑے کی حکمت کے خلاف ہو، اس کی منشا کے خلاف ہو، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا جو تیرے سے ہو سکتا ہے نا وہ کر لے۔ یہ مطلب ہے اس کا، اچھا ٹھیک ہے پھر آپ کر لو جو ہو سکتا۔ اللہ حضور سے فرما رہے ہیں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کی طاقت ہے نا ان تبتغی نفقا فی الارض، تو آپ تلاش کر لیں زمین میں کوئی سرنگ، او سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، تو پھر لے آئے ان کے لیے کوئی معجزہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا، سب کو اللہ ہدایت دے دیتا، کوئی دنیا میں کافر نہ رہتا، لیکن وہ تو زبردستی کا منوانا ہوتا، وہ تو اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ یہاں جس نے ایمان قبول کرنا ہے وہ اپنی منشا سے کرے، اپنی چاہت سے کرے، اپنی طلب سے کرے۔ یاد رکھیں اگر کسی میں طلب نہیں ہے، نام ابو طالب ہے، مسلمان ہوا، طلب نہیں ہدایت سے معلوم رہا۔ صہیب روم سے آ کے مسلمان ہوں گے، بلال حبشہ سے آ کے مسلمان ہوں گے، سلمان ایران سے آ کے مسلمان ہوں گے، اور گھر کے لوگ ہیں لیکن طلب نہیں تو مسلمان نہیں ہو۔ اللہ کی حکمت نہیں ہے کہ ساری کائنات ہی اللہ ہدایت پہ جمع کر دے، اللہ کسی کافر کو پیدا ہی نہ کرتے، کوئی مشرک ہوتا ہی نہیں، شرک ہوتا ہی نہیں دنیا میں، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ یہاں کفر بھی ہوگا، شر بھی ہوگا، اسلام بھی ہوگا اور شرک بھی ہوگا، سب ہوگا۔ اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے انسانوں کو دونوں راستے دکھا دیے کہ چاہو تو اسلام لے آؤ چاہے کفر کر۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ میں نے کافر ہی رہنا ہے، یا میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں نے گناہ کرنا ہے، تو اس کا جواب کیا دیا تھا میں نے؟
کہ دیکھو جب تم نے گناہ کیا، جب تم نے کفر کیا، تقدیر پڑھ کے کیا یا اپنے اختیار سے کیا؟ اور اسی اختیار پر پکڑ ہے یا اسی اختیار پر تمہیں انعام ملے گا؟ کوئی آدمی کفر پہ رہتا ہے یا گناہ کرتا ہے، وہ تقدیر کا عذر نہیں کر سکتا، کیونکہ گناہ کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، تقدیر پڑھ کے نہیں کرتا۔ سمجھا رہی بھائی؟ اسی اختیار پر انسان کی اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی یا اسے جو ہے انعام دیا جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو جمع کر دیتا ہدایت پر۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ نہ ہو جائے نا واقفوں میں سے۔ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو علم نہ ہو، یعنی آپ کو تو ہم نے ساری باتیں سمجھا دی ہیں، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ کہا حضور کو جا رہا ہے لیکن سمجھایا امت کو جا رہا ہے۔ مخاطب حضور کو کیا گیا ہے لیکن سمجھایا کس کو گیا ہے؟ امت کو سمجھایا گیا کہ آپ ایسے لوگ اگر تمہارے سامنے آ جائے جو اس طرح کے لاجانی مطالبات کریں کہ آپ یہ کر دو ہم مسلمان ہو جائیں گے، یہ کر دو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑے آپ۔